بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے قیامت کے دن اعمال ناموں کی تقسیم۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال ناموں کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ یہ الحاقہ کی آیات نمبر 19 سے لے کر 25 تک ہیں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، سو جس کو ملا اس کا لکھا دانے ہاتھ میں، وہ کہتا ہے لیجیو پڑھو میرا لکھا، میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب، سو وہ ہیں من مانے گزران میں، اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے پڑے ہیں، کھاؤ اور پیو، رج کر کے بدلہ اس کا جو آگے بھیج چکے لو ہو تم پہلے دنوں میں سے۔ اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں، وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا ہوا، یعنی اعمال نامہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ سو جس کو ملا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں تو اس سے حساب لیں گے، آسان حساب، اور پھر کر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس خوش ہو کر۔ اور جس کو ملا اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے، سو وہ پکارے گا موت موت اور پڑے گا آگ میں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جو آدمی کے لگا دیے ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن سے، اور نکال کھائیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کہ دیکھے گا اس کو کھلی ہوئی، پڑھ کتاب اپنی، تو ہی بس ہے آج کے دن اپنے حساب لینے والا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو قیامت کے دن 3 بار پیش کیا جائے گا، ایک بار جدال جھگڑے کے وقت، دوسری بار معذرت کے وقت، اور تیسری بار اس وقت جب ہاتھوں میں اعمال نامے اڑ کر پہنچیں گے، بس کوئی اپنے دائیں ہاتھ میں لینے والا ہوگا اور کوئی بائیں ہاتھ میں لینے والا ہوگا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکور جدال سے مراد یہ ہے کہ دشمنان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھگڑیں گے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ ان کا گمان یہ ہوگا کہ اس بیس و مباحثے کے ذریعے انہیں نجات مل جائے گی، اور معذرت سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم اور دیگر انبیاء کرام کے سامنے اپنی حجت قائم کریں گے اور دشمنان دین کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ اور تیسری پیشی مومنین کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خلوت میں بلائیں گے، اور اگر عطاب فرمانا مقصود ہوا تو اسی خلوت میں عطاب فرمائیں گے تاکہ اس مومن کو شرمندگی اور خجالت نہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے اور ان سے راضی ہو جائیں گے۔ اعمال نامے ہوا کے ذریعے پہنچیں گے، اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال نامے سب عرش کے نیچے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے جو اعمال ناموں کو اڑا کر دائیں اور بائیں ہاتھوں میں پہنچا دے گی۔ اس کی پہلی سطر میں یہ لکھا ہوگا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ کتاب اپنی، تو ہی ہے بس آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ ان پڑھ بھی اعمال نامہ پڑھ سکے گا۔ اس کے متعلق اقرأ کتابک کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان پڑھ بھی اپنے اعمال نامے کو پڑھ سکے گا۔ زندگی میں اعمال نامہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے گلے میں ایک تختی ہے جس میں اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں،
جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال نامے کو لپیٹ لیا جاتا ہے، پھر جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے اعمال نامے کو اس کی طرف پھیلا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ کتاب اپنی، تو ہی ہے بس آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ مومن کا اعمال نامہ پردے میں دیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کو اس کا اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پردہ میں دیا جائے گا۔ جب وہ اپنا گناہ پڑھے گا تو اس کا رنگ بدل جائے گا، اور جب اپنی نیکیاں پڑھے گا تو اس کا رنگ لوٹ آئے گا۔ پھر جو دیکھے گا تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدل چکے ہوں گے۔ اس وقت وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 19 ہے، لیجئے پڑھو میرا لکھا۔ مومن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت عمر نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے حدیث آخرت سناؤ۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں امیر المومنین، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوح محفوظ کو اٹھایا جائے گا اور تمام مخلوق اپنے اعمال ملاحظہ کرے گی۔ پھر لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے جن میں بندوں کے اعمال درج ہوں۔ ان اعمال ناموں کو عرش کے گرد پھیلا دیا جائے گا، پھر مومنین کو بلا کر ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ مومن وہ اعمال نامہ لے گا اور اسے پڑھے گا۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کیسے دیا جائے گا اس کے متعلق وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو ملا اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے، یعنی اس کے بائیں ہاتھ میں۔ یہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی پشت کے پیچھے کر دیا جائے گا، اسی سے وہ اپنا اعمال نامے کو لے گا۔ مومن کے اعمال نامے کا عنوان کیا ہوگا اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے اعمال نامے کا عنوان حسن ثناء الناس، لوگوں کی نیک تعریف ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال نامے کا عنوان الثناء الحسن، نیک تعریف ہوگا۔ غیبت کی وجہ سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں، اس کے متعلق حضرت ابو امامہ رحمت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو جب اس کا اعمال نامہ ملے گا تو وہ اسے پڑھے گا اور عرض کرے گا یا اللہ میری فلاں نیکیاں کہاں ہیں جو میں نے کی تھیں، وہ میرے اعمال نامے میں درج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تو نے لوگوں کی غیبت کی ہے اس وجہ سے وہ نیکیاں مٹا دی گئی ہیں۔ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو ان کے سرداروں کے ساتھ۔ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا تو ہدایت کے امام کے ساتھ بلائیں گے یا گمراہی کے امام کے ساتھ۔ امام ابو حازم کا خوف خدا کے متعلق ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو حازم نے دوران خطبہ ایک دن خود کو مخاطب کر کے فرمایا اے عارج، قیامت کے دن ندا ہوگی اے فلاں خطا والو، تو وہ گناہگار اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر ندا ہوگی اے فلاں خطا والو، تو وہ بھی جمع ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا میرا خیال ہے کہ تو بھی خطا کاروں کے ساتھ کھڑا ہو۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت انسان کی کیا حالت ہوگی اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر میں ارشاد فرمایا اہل محشر میں سے ایک شخص کو بلا کر اسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس کے جسم کو اونچا کر کے اس کا چہرہ منور کر دیا جائے گا اور اس کے سر پر موتیوں کا چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا۔ تو وہ اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کے پاس جائے گا، وہ اسے دور سے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہمیں بھی یہ عطا فرما اور ہمیں بھی اس کی برکت عطا فرما۔ جب وہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو انہیں کہے گا تم خوش ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہے۔ اور کافر کی یہ حالت ہوگی کہ اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا اور اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا۔ جب اس کے ساتھی اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے نعوذ باللہ من شر ھذا اللہم لا تاننا بہ، ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ اس کو ہمارے پاس مت بھیج، مگر وہ اس کے پاس پہنچ جائے گا۔
اس وقت یہ لوگ کہیں گے اللہم آخر، اے اللہ اسے دور کر دے۔ وہ کہے گا اللہ نے تم سب کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، تم میں سے ہر شخص کو ایسا ہی بدلہ ملے گا۔ نیک سردار کے اکرام کے متعلق حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نیک سربراہ کو پیش کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اپنے رب کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پردہ نہیں فرمائے، پھر اسے جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا، جہاں وہ اپنا اور اپنے ان ساتھیوں کا گھر دیکھے گا جو اس کے ساتھ نیکی میں شریک اور اس کی مدد کرتے تھے، اور اسے بتایا جائے گا کہ یہ فلاں کا گھر ہے اور یہ فلاں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت میں جو شان و شوکت، مرتبہ اور نعمتیں تیار فرمائی ہیں، وہ ان سب کو دیکھے گا اور وہ اپنے گھروں کو ان کے گھر سے افضل دیکھے گا۔ پھر اسے جنت کے لباسوں میں سے ایک پوشاک پہنائی جائے گی، اس کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا، اسے جنت کی خوشبو لگائی جائے گی اور اس کا چہرہ روشن کر دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ہو جائے گا۔ پھر جب وہ اس شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، ہر دیکھنے والی جماعت کہے گی کہ اے اللہ اسے ہم میں سے کر دے، یہاں تک کہ وہ اپنی جماعت کے پاس آ پہنچے گا جو اس کے کار خیر میں شریک ہوتی تھی اور اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ آتے ہی کہے گا اے فلاں خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں۔ پھر وہ ان کو نعمتوں کی خوشخبری سناتا رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں عزت و مقام تیار کر رکھا ہے، حتیٰ کہ اس کے چہرے بھی اسی طرح سفید ہو جائیں گے، بس لوگ ان کو ان کے سفید چہروں کی وجہ سے پہچانیں۔ قیامت میں اپنے اور باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، بس تم اپنے نام اچھے رکھو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ان لوگوں پر رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ لوگوں کی صفوف کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سورہ کہف کی آیت نمبر 48، اور سامنے آئیں تیرے رب کے صف باندھ کر۔ فرشتے لوگوں کی صفیں بنائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گھبراہٹ میں نہ ڈالنے والی بلند آواز سے فرمائیں گے، اے میرے بندو، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ارحم الراحمین ہوں، احکم الحاکمین اور اسرع الحاسبین ہوں۔ میرے بندو، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے، اپنی حجت اعمال صالحہ پیش کرو اور اپنے جواب تیار کر لو، تم سے سوال کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو ان کے قدموں کی انگلیوں کے کناروں پر حساب کے لیے صف میں کھڑا کرو۔ لوگوں کو خدا تعالیٰ ندا دیں گے یا فرشتہ۔ اس کے متعلق اس حدیث میں مذکور ہے کہ یہ ارشاد خود خدا تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، جبکہ باقی سب احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ کو حکم دیں گے کہ وہ ندا کرے گا، مگر چونکہ وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آواز لگائے گا، اس لیے یہ آواز اس مذکور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں یہ مذکور ہے کہ یہ آواز فرشتہ دے گا، پھر اس فرشتے کا یہ کہنا یا عبادی ان اللہ، یہ اسی طرح ہوگا جیسے کہ ایک قاری جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہے تو کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں جو ہوں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوا میرے، سو میری بندگی کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔